ناظرین، ایک طرف تو تعلیم سے محروم بچوں کے مسائل ہیں اور دوسری جانب قوم کے مستقبل کو علم کی روشنی سے بہرہ مند کرنے والے اساتذہ بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عائشہ تسکین سے۔ میں اس وقت موجود ہوں زرعی یونیورسٹی پشاور میں، جہاں IBMS ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف بزنس مینجمنٹ اسٹڈیز کے اساتذہ کی جانب سے زرعی یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف لگائے گئے بھوک ہڑتالی کیمپ میں اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ IBMS ٹیچرز ایسوسی ایشن کا احتجاج 11 روز سے جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 12 سال سے زائد ملازمت کا عرصہ گزرنے کے باوجود اساتذہ کے لیے سروس اسٹرکچر نہیں بنایا گیا، جبکہ بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کی منظوری کے باوجود ابھی تک اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ IBMS ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد عارف کے مطابق احتجاج کرنے والے 10 اساتذہ کو یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے برخاست کر دیا گیا ہے، جو سراسر ناانصافی ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی یونیورسٹی میں تعینات کی گئی ہے۔ تاہم ٹیچرز کے احتجاج کے باعث طلباء و طالبات کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین محمد خالد کے ساتھ عائشہ تسکین، دنیا نیوز، پشاور۔ اور ناظرین، اب باری ہے خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی، آئے دیکھتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم خان کنڈی نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لوگوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم خان کنڈی نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لوگوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 2008 اور 2009 میں 34 ارب روپے مختص کیے گئے تھے اور مالی سال 2009 اور 2010 میں اس منصوبے کے لیے 70 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے تحت اب تک 30 لاکھ گھرانوں میں 55 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مردان میں مصالحتی جرگے کی کوششوں سے 15 سالہ دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ مردان میں مصالحتی جرگہ کی کوششوں سے 15 سالہ دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ مردان کے شہری علاقہ جان آباد میں دو فریقین عبدالصمد اور طفیل کے درمیان دشمنی چلی آ رہی تھی، جس میں ایک قیمتی جان ضائع ہو چکی تھی، جس کے باعث دونوں خاندانوں میں مزید خون خرابے کا خطرہ تھا۔ تاہم اس دوران سماجی شخصیت مجاہد خان کی سربراہی میں مصالحتی جرگہ نے دونوں خاندانوں کے درمیان راضی نامے کی کوشش شروع کی، جو بارآور ثابت ہوئی۔ دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کو معاف کر کے قرآن پاک پر حلف اٹھایا اور ایک دوسرے کے ساتھ آئندہ کے لیے بھائیوں کی طرح رہنے کا عہد کیا۔ خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، عید پر نئے کپڑے پہن کر نماز کی ادائیگی سنت ہونے کی وجہ سے عید کی تیاریوں میں نئے کپڑوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ موجودہ خراب معاشی صورتحال کے باعث جہاں لوگ اس سنت کی ادائیگی سے قاصر نظر آ رہے ہیں، وہیں ٹیلرنگ کے شعبے سے وابستہ افراد بھی گاہک نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ آئے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گوجرانوالہ میں عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر جہاں عوام خراب معاشی صورتحال کے باعث نئے کپڑے پہننے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہیں اس صورتحال کے باعث ٹریلرنگ کے شعبے سے وابستہ افراد کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پیسنے والے سفید پوش طبقے کے لیے عید کی تیاریاں خواب بن کر رہ گئی ہیں۔ ٹیلرز کی دکانوں پر نئے کپڑے سلوانے کے لیے گاہک نہ ہونے کی وجہ سے درزی بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ گوجرانوالہ کے پوش علاقہ ڈی سی روڈ پر واقع الاحمد ٹیلرز پر جہاں عید کے دنوں میں 15 روز قبل بکنگ بند کر دی جاتی تھی، اب اس عید پر کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے محمد اشرف اور اس کے کاریگر بچوں کے لیے عید کی تیاریوں کے حوالے سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عید کے سیزن میں کپڑوں کی سلائی سے ہونے والی آمدن سے نہ صرف وہ بچوں کے لیے عید کی تیاریاں کرتے تھے بلکہ بچت بھی کر لیتے تھے، لیکن اس بار عید پر ان کے پاس کپڑے سلوانے کا رش انتہائی کم ہے۔ جن لوگوں کے کپڑے سلائی ہو چکے ہیں وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے کپڑے واپس لینے نہیں آ رہے، جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب انہیں بچوں کے لیے عید کی خریداری کی نہیں بلکہ گھر کا چولہا جلانے کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میں اس وقت اسپورٹس کمپلیکس میں موجود ہوں، جہاں پیٹرولنگ پولیس میں بھرتی ہونے والے امیدواران تحریری امتحانات دے رہے ہیں۔ پیٹرولنگ پولیس میں بھرتی کے لیے 4755 امیدواروں نے درخواستیں جمع کرائی تھی، جن میں سے فزیکل ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد 1401 امیدوار تحریری امتحان کے لیے منتخب ہوئے۔ تحریری امتحان ماہر بستی میں واقع اسپورٹس کمپلیکس میں انعقاد پذیر ہوا۔ امتحانی سینٹر میں داخل ہونے والے تمام امیدواروں کو ترتیب وار لائن اپ کیا گیا اور امتحان شروع ہونے سے قبل
पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया, जिसके एहतराम में सब लोग खड़े हो गए। इस तहरीरी इम्तिहान में निगरानी के लिए डीपीओ डॉक्टर मोहम्मद रिजवान की मुआवनत के लिए डीआईजी सीआईडी इजाज हुसैन शाह भी पहुंचे थे, जबकि इम्तिहानी ग्राउंड में डीपीओ डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने मुस्तकिल गश्त जारी रखा और नकल करने वाले कई उम्मीदवारों को निकालकर इनके पर्चे मनसूख कर दिए। डीपीओ ने दुनिया न्यूज को बताया कि पंजाब पुलिस में भर्ती की तरह ये अमल भी शफाफ होगा और मेरिट पर आने वालों को ही अगले मरहला में लाया जाएगा और इस सिलसिला में किसी से कोई रियायत न बरती जाएगी। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के लिए यहाँ पे माही स्टेडियम में तहरीरी इम्तिहान हो रहा है। 1401 उम्मीदवार इस तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि ज़िली पुलिस की भर्तियों का आपने देखा कि इंतहाई शफाफ और 100% मेरिट के ऊपर हुई, इसी तरह इंशाल्लाह ये भर्तियाँ भी पुलिस में मेरिट के ऊपर होंगी। जबकि डीआईजी सीआईडी इजाज हुसैन शाह ने भी कहा कि हर मरहला पर मेरिट का ख्याल रखते हुए अहल उम्मीदवारों को ही आगे आने का मौका फराहम किया जाएगा। इंटरव्यू बेसिस पे और उनके रिटर्न के मार्क्स की बेसिस पे हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे और मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे और जो लोग 110 सीट्स उनके अगेंस्ट आएंगे उनको फिर लेटर्स इशू किए जाएंगे। इसके इर्द गिर्द ज़िली पुलिस की तरफ से सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। पेट्रोलिंग पुलिस में भर्तियों का अमल पंजाब पुलिस में भर्तियों की तरह शफाफ बनाकर जहां अहल उम्मीदवारों को मनसब पर लाया जा सकेगा, वहां मेरिट का ख्याल रखते हुए इदारे भी मजबूत और फाल बनाने में मदद मिलेगी। याकत अली शाम, दुनिया न्यूज, जंग। शेखुपुरा में डकैती, राजनी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ नए तैनात होने वाले डीपीओ अख्तर उमर लालिका ने ऑपरेशन क्लीन अप और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए मुहिम का आगाज करके हर थाना के एसएचओ को खुसूसी टास्क दे दिया। थाना सदर के एसएचओ इंस्पेक्टर रियाज अब्बास ने नवाही गांव खैरुपुर मलियां और झामके में छापे मारकर एक खातून इश्तिहारी नाजिया बीबी समेत 11 मुलजम गिरफ्तार करके 10 कलाशनकोफ और हजारों गोलियां बरामद कर ली। गिरफ्तार होने वाली नाजिया बीबी अपने साथियों इब्रार उर्फ इब्रारी और सखी सरवर वगैरह से मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता वसूल करती थी। नाजिया बीबी पुलिस मुकाबले और डकैती के 32 रजिस्टर्ड मुकदमात में मुलव्वस है, जबकि सीआईए ने नदीम उर्फ दीमी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके 2 कारें, 10 मोटरसाइकिलें, 2 लाख रुपए नकदी और असलहा की बड़ी मिकदार बरामद कर ली। डीपीओ अख्तर उमर लालिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि शेखुपुरा पुलिस ने एक हफ्ता के दौरान 94 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार करके इनसे असलहा की बड़ी मिकदार बरामद कर ली है। डीपीओ ने यह भी बताया कि गिरफ्तार होने वाले डाकुओं ने एक कौमी अखबार के रिपोर्टर जावेद मिराज के घर में वारदात की थी, जो हमने बरामद कर ली है। उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि जल्द ही शेखुपुरा को मनशियात फरोशों और इश्तिहारियों और जुराइम पेशा अफराद से पाक कर दिया जाएगा। इस मामलों में मीडिया और अवाम पुलिस के साथ मुकम्मल तावन करें। शेखुपुरा पुलिस ने एक हफ्ता में 94 इश्तिहारी गिरफ्तार करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज, शेखुपुरा। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। रजाना में कस्टम हुक्काम ने खातून स्मगलर से लाखों रुपए की मालियत का गैर मुल्की कपड़ा बरामद कर लिया।